دوستو، حکم میں جان دعوت کی وجہ سے آتی ہے۔ کسی بھی حکم میں جان دعوت کی وجہ سے آتی ہے۔ نماز 5 وقت ہے، سب کو پتہ ہے کہ پڑھنی ہے، تو پھر اذان کیوں ہوتی ہے؟ اذان اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اذان دعوت تامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر خلافت کا زور نہ ہوتا تو میں مؤذن ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو کسی جہاد میں شامل نہ ہونے کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ یہی بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ کرنے کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو فرض حج ادا کر لینے کے بعد کوئی حج یا عمرہ ادا نہ کرنے کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اذان ایسی اذان کہ پوری دنیا کے اندر یہ واحد ایک اذان ہے جو ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں مؤذن اللہ رب العزت کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اس زمین کے اوپر اذان بلند ہوتی رہتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ جب اذان بند ہو۔ اگر دنیا کے نقشے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ممالک میں سے انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو کرۂ ارض کے عین مشرق میں واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ایک گنجان ملک ہے، اس کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس ملک میں بے شمار جزیرے پائے جاتے ہیں، جن میں سے سماٹرا، جاوا، سلیوز اور بورنیو بڑے بڑے جزیرے اس میں ہیں۔ اب جو طلوع فجر ہوتی ہے، طلوع سحر ہوتی ہے، یہ سلیوز کے مشرق میں واقع جزیرے میں ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں صبح کے 5:30 بج رہے ہوتے ہیں اور عین اس وقت ڈھاکہ میں رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں، اور طلوع سحر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزیروں میں اذان شروع ہو جاتی ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن توحید و رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور 1.5 گھنٹہ بعد جگاترا میں اذان دینے کی باری آتی ہے۔ اب جگاترا کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا کی طرف ہو جاتا ہے، اور سماٹرا کے مغربی قصبوں اور دیہاتوں میں اذانیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ مؤذنین، کتنے مؤذنین سماٹرا میں اذانیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا میں اذانوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور 1 گھنٹہ بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری نگر تک اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ دوسری جانب یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی کی طرف بڑھتا ہے، اور پورے ہندوستان میں فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج رہی ہوتی ہے۔ سری نگر، سیالکوٹ اور میں اذانیں جو فجر کی شروع ہوتی ہیں، ان کا ایک ہی وقت ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ اس دوران فجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، اور اس عرصہ میں اذانیں سعودی عرب، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران سوڈان، شام، مصر اور صومالیہ میں اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول بلد پر واقع ہے۔ مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں توحید و رسالت کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اس دورانیہ میں شمالی افریقہ میں لیبیا، تیونس میں اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایوب فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اقیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ فجر کی اذان بحر اقیانوس تک پہنچنے سے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی اذانوں کا یہ سلسلہ ڈھاکہ میں شروع ہونے ہی لگتا ہے کہ مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک بمشکل جگاترا تک پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں سلیوز میں سے بمشکل سماٹرا تک پہنچتی ہیں کہ اتنے میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، اور مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذانیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مغربی افریقہ میں ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔
اس سے پہلے پتہ چلا کہ دنیا میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ توحید و رسالت کی اس صدائے مسلسل سے اللہ رب العزت کا وہ فرمان بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مؤذنوں نے اذان کیا دی، انہوں نے تو پوری دنیا کی فضا کو عظمت الہی اور رفعت مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر کر